یوم ترجف الارض والجبال، اس دن یعنی قیامت کے دن لرزنے لگیں گی زمین بھی اور پہاڑ. وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا، اور پہاڑ جو ہے وہ ریت کے ٹیلے کی مانند بن جائیں گے. یعنی ظاہر ہے وہ گریوٹی ڈسٹرب ہو جائے گی، ہر چیز ہی ہلا کے رکھ دی جائے گی. تو یہ اتنے بڑے یعنی دنیا میں سب سے طاقتور چیز جس کی مثال دی جا سکتی ہے وہ کون سی ہے؟ پہاڑ. پہاڑ کے علاوہ تو کوئی مثال نہیں آپ دنیا میں پیش کریں. طاقت کا نشان پہاڑ. جیسے جانوروں میں طاقت کا نشان شیر ہے یا کروکوڈائل ہے، اس طرح لیونگ جو نان لیونگ تھنگس ہیں آن دا فیس آف ارتھ، ان میں ہیبت کا نشان وہ کیا ہے؟ پہاڑ. تو اللہ ہمارا پہاڑ بھی ریت کی مانند بہ جائیں گے، یعنی ہلا کے رکھ دی جائے گی ہر چیز قیامت کے دن. انا ارسلنا الیکم رسولا، اے کفار مکہ اور اس کے بعد پوری امت کو خطاب، بے شک ہم نے تمہاری طرف رسول بھیجے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. شاہدن علیکم، یہ آپ پر گواہ بن کر اٹھیں گے قیامت کے دن. کیا گواہی دیں گے کہ میں نے اے اللہ تیرا پیغام اپنی امت تک پہنچا دیا. جو صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، آپ نے یوم النحر کا جو خطبہ دیا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر قربانی کے دن، ایک تو یوم عرفہ کا خطبہ ہے نا، ایک اس سے اگلے دن 10 ذوالحجہ کا، جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا آج کون سا دن ہے، یہ کون سا مہینہ ہے، یہ کون سا شہر ہے. صحابہ خاموش رہے. پھر آپ فرمایا کہ کیا یہ جو ہے وہ ذوالحجہ کا مہینہ نہیں ہے، یہ مکہ کا حرمت والا شہر نہیں ہے، اور آج کا دن جو ہے وہ یعنی 10 تاریخ یہ یعنی متبرک دن نہیں ہے، قربانی کا دن. تو سب نے کہا بلا یا رسول. پھر آپ فرمایا جس طرح آج کا یہ دن، یہ مہینہ اور یہ شہر اللہ کے نزدیک حرمت والا ہے، اسی طریقے سے ایک دوسرے کی جان، مال، عزت، آبرو وہ بھی اللہ کے نزدیک حرمت والی ہے، تم نے ایک دوسرے کا خیال رکھا. پھر آپ علیہ السلام فرمایا کہ جب اللہ کے حضور تمہیں پوچھا جائے گا میرے بارے میں تو کیا جواب دو گے؟ تو سب نے بیک زبان کہا کہ ہم کہیں گے کہ آپ نے اپنے رب کا پیغام ہم تک پہنچا دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر 3 دفعہ مبارک انگلی یوں آسمان کی طرف بلند کی اور پھر اصحاب کی طرف کہا اے اللہ گواہ رہنا، گواہ رہنا، گواہ رہنا. یعنی میں نے ان سب سے یہ بات منوا لی ہے کہ میں نے اپنا جو ذمہ دارانہ کام تھا وہ پورا کیا، اور تیرا پیغام تیری عوام تک، تیری جو ہے وہ مخلوق تک پہنچا دیا. تو وہ آپ گواہی دیں گے قیامت والے دن بھی کہ میں نے پیغام پہنچا دیا. کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسا کہ فرعون کے پاس بھی وقت کے پیغمبر آئے تھے. کون؟ موسیٰ علیہ السلام. فعصا فرعون الرسول فاخذناہ اخذا وبیلا، پس نافرمانی کی فرعون نے اپنے وقت کے رسول موسیٰ علیہ السلام کی تو ہم نے اسے سختی سے پکڑ لیا، یعنی اس کو سمندر میں غرق کر دیا. یعنی اس پہ کفار مکہ کے لیے دھمکی ہے کہ جس طرح فرعون اور اس کے حواری تباہ و برباد کر دیے گئے وقت کے پیغمبر کا انکار کرنے کے سبب، اے کفار مکہ تم تو شائی کو نہیں ہو، تم بھی اپنے وقت کے پیغمبر کا انکار کرو گے تو تم پہ بھی دنیا کی زندگی میں عذاب آئے. تو عذاب آیا. اس دفعہ ذرا عذاب کی شکل مختلف تھی. اگلی امتوں پر عذاب آتا تھا چنگھاڑ کے ذریعے، پتھروں کی بارش کے ذریعے، ہواؤں کے ذریعے، سمندر میں غرق کر کے، طوفان کے ذریعے. لیکن نبی علیہ السلام کے کیس میں تلوار اللہ تعالیٰ نے مسلط کر دی، جو سورہ توبہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے مسلمانوں تمہارے ہاتھوں سے ان کافروں کو عذاب دے. اور غزوہ بدر میں پہلی عذاب کی قسط کفار مکہ پہ نازل ہوئی. 70 سردار ان کے قتل ہوئے، 70. اور ان 70 میں سے بھی 24 سیدنا علی کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے. تو پھر ظاہر ہے کہ وہ لوگ جن کے باپ دادا حضرت علی کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے، جب انہوں نے فتح مکہ پہ اسلام قبول کیا تو حضرت علی کی دشمنی ان کے دل سے کیسے جا سکتی تھی؟ بڑا مشکل کام ہے. یہ کہنا آسان ہے کہ اسلام قبول کر لیا تو اب وہ سب کچھ سیدھا ہو جائے گا، یہ تو نصیب والوں کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے پھر سیدنا علی کی خلافت میں بھی ایسے لوگوں نے تان کیا، ان کے لیے مشکل ہو گیا اس کو ماننا. تو
70 لوگ قتل ہوئے سردار، اور قریش مکہ جن جیسا جنگجو کوئی نہیں تھا، اور جن کو ایک پیروں کی طرح کا ٹریٹمنٹ پوری عرب کی سرزمین میں ملتا تھا، کیونکہ سارے عرب قبائل کے بت رکھے ہوتے تھے نا کعبے کے اندر۔ واحد قریش کے قافلے تھے جو راستے میں لٹتے نہیں تھے، وہ کہتے تھے ان کا قافلہ لوٹ لیا تو یہ ہمارے خداؤں کو ہی وہاں سے نکال دیں گے، ان کو نہیں کسی نے چھیڑنا۔ اور پھر اللہ نے اس احسان کو جتایا ہے سورہ قریش میں، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ۔ قریش کے لوگوں کو اس کا احسان جتایا گیا کہ دیکھو اس گھر کی برکت سے تمہیں اللہ نے اس پرخطر دور میں بھی امن عطا فرمایا، تمہارے قافلے آزادانہ شام جاتے ہیں آتے ہیں، کوئی نہیں لوٹتا، سارے پیروں کی طرح تمہیں ٹریٹ کرتے ہیں کعبے کی وجہ سے، تو اس کعبے کے رب کی عبادت بھی کرو نا، یہاں بت کیوں سجائے ہوئے ہیں؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش کے لوگوں کو یعنی ایک فضیلت دی تھی۔ اب یہ بر ان کی بدبختی کہ انصار مدینہ نے اسلام قبول کر لیا، قریش مکہ نے اسلام جو قبول کیا ہے وہ فتح مکہ پہ کر کی، اور پھر ان میں کئی کامل ایمان مومنین بھی پیدا ہوئے ہیں جن کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مستقبل کے لیے چوز کر لیا۔ سیدنا اکرمہ ابن ابی جہل ابو جہل کے بیٹے ہیں۔ ابو جہل اس امت کا فرعون ہے اور اکرمہ صحابی ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر چند لوگ تھے جو نبی علیہ السلام کے ساتھ لڑائی کے اوپر آمادہ ہوئے تھے، باقی تو سارے دبک گئے تھے۔ ابو سفیان کو بھی نظر آ گیا کہ اب کچھ چارہ نہیں ہے، تو حضرت عباس جو حضور کے چچا تھے اس کے ساتھ اس کی دوستی تھی، سفارش ڈلوائی، حضور کے پاس چلے گئے۔ عباس نے کہا کہ کلمہ پڑھ لو یار، اب تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح نبی علیہ السلام کو غلبہ دے دیا، تم لوگوں نے تو ان کو یہاں سے نکلنے میں مجبور کیا تھا، اللہ نے غلبہ دیا۔ تو الٹیمیٹلی انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر حضور نے بھی تالیف قلب کے لیے کہا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کے لیے امن ہے، جو کوئی اپنے گھر میں بھی رہے اس کے لیے بھی امن ہے۔ تو میرے بھائی جب اپنے گھر میں رہنے کے لیے امن ہے تو کسی کو کیا ضرورت ہے ابو سفیان کے گھر جا کے امن لے؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، یہ اناؤنسمنٹ جب نبی علیہ السلام کی طرف سے ہوئی کہ جو کوئی، صحیح بخاری میں آتا ہے، جو کوئی اپنے گھر میں رہے گا اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا، صرف اس کو کہا جائے گا جو لڑنے کے لیے باہر نکلے گا، اور جو ابو سفیان کے گھر رہے گا اسے بھی کچھ نہیں کہا جائے گا۔ تو بھائی ابو سفیان کے گھر جانے کی کیا ضرورت تھی لوگوں کو؟ لوگ اپنے گھروں میں ہی رہے، صرف ابو سفیان کی تالیف قلب کے لیے، کیونکہ وہ سردار مکہ تھے، ان کو سب سے پہلے تو وہی سٹیک پہ لگے نا۔ نبی علیہ السلام جب سردار کی حیثیت سے داخل ہوئے تو کس کی حکومت چھینی؟ ابو سفیان کی۔ تو ان کی تالیف قلب کے لیے ظاہر ہے کہ ایک بندے کو آپ آسمان سے اتار کے زمین پہ لے آئے، تو اس کی تالیف قلب کے لیے آپ علیہ السلام نے پھر جملے ارشاد فرمائے تاکہ اس کا دل اسلام کی طرف مائل۔ پھر اس کے فوراً 4 مہینے بعد غزوہ حنین ہوئی، صحیح مسلم میں آتا ہے کہ آپ نے انصار مدینہ کو کچھ بھی نہیں دیا مال غنیمت میں سے، ابو سفیان کو 100 اونٹ دے دیے۔ سر آج آپ 100 اونٹ کی کیلکولیشن کریں 3-4 کروڑ روپے بنتا ہے۔ تو انصار نے آپس میں نا چیما گوئیاں شروع کر دی کہ دیکھو نبی علیہ السلام پہ اپنے قبیلے کی محبت غالب آ گئی، یعنی قریش تھے نا تو قریشیوں کو دیا۔ نبی علیہ السلام تک شکایت پہنچ، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، آپ فرمایا کہ میں نے سنا تم یوں کہہ رہے ہو، کہ یا رسول اللہ ایسے ہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ یہ لوگ دنیا کا مال لے جائیں اور تم اللہ کے نبی کو ساتھ دے؟ تو نبی علیہ السلام نے دنیا کا مال کسے دیا؟ ابو سفیان کو اور فتح مکہ پہ معافی مانگنے والے لوگوں کو۔ اور اپنی شخصیت کسے دی؟ جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی تھی، یعنی انصار مدینہ۔ یہ فرق دیکھا ہے؟ اسی لیے جو یہ فتح مکہ میں مسلمان ہوئے ہیں ان کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے طلقاء، یعنی ان کو ان کی جان بخشی اسلام کے عوض کی گئی تھی، کیونکہ سورہ توبہ میں آیات نازل ہوئی تھی کہ اب کافر جو ہیں وہ مکے کی سرزمین چھوڑ کے یہاں سے نکل جائیں، 4 مہینے کا ٹائم ہے، یا تو اسلام قبول کریں یا ان کو قتل کیا جائے گا۔ کیوں؟ جس طرح اگلی امتوں پہ عذاب اللہ کی طرف سے آتا تھا پیغمبر کا انکار کرنے پر، تو قریش مکہ نے کیا پیغمبر کا انکار نہیں کیا ہوا تھا؟
تو قریش مکہ پہ کیا عذاب الہی نہیں آنا تھا؟ آنا تھا نا. وہ سورہ توبہ میں آیا کہ اب عذاب الہی جو ہے وہ تلوار کے ذریعے ہوگا. تو اس کی اناؤنسمنٹ سورہ توبہ میں ہوئی کہ اب یا تو کلمہ پڑھ لو یا اللہ کا عذاب یہ ہوگا کہ مکے کی سرزمین میں جو کافر ہوگا اسے قتل کر دیا جائے گا، جس طرح اللہ کی طرف سے آسمان سے پتھر برستے تھے یا سمندر میں غرق کیا جاتا تھا. 4 مہینے کا ٹائم ہے، یا اسلام قبول کر. تو اللہ کا شکر ہے کہ اکثریت نے اسلام ہی قبول کر لیا اور وہ عذاب جو ہے وہ ٹل گیا. تو وہ اس عذاب کی دھمکی کے عوض جن لوگوں نے اسلام قبول کیا انہیں کہا جاتا ہے طلقاء. اور ظاہر ہے کہ وہ مسلمان ہیں، ان کے ظاہری کلمے کا احترام ہے اور قانوناً وہ صحابی بھی ہیں، لیکن ان کا درجہ وہ والا نہیں ہے جو باقی اصحاب سابقون الاولون کا ہے. اسی لیے سورۃ الحدید میں آیا کہ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے اور جو بعد میں برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ فتح مکہ سے پہلے جو اسلام لائے انہوں نے اسلام کا مشکل پیریڈ دیکھا، اور فتح مکہ کے بعد تو جس نے اسلام نہیں لانا تھا تو اس کی تو ویسے ہی گردن اتر جانی تھی. اس وقت تو اسلام لانے میں ہی اپنی زندگی بچانا تھا. تو یہ بڑا ڈیفرنٹ چیز ہے. تو یہاں پہ بھی آ رہا ہے کہ فرعون کو اور اس کے حواریوں کو ہم نے ڈبو دیا تھا، مکے والوں تمہاری کیا حیثیت ہے، تم پہ بھی بڑا عذاب آئے گا. اور وہ پھر عذاب غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق کی شکل میں آیا، اور اس کے بعد غزوہ حنین آخری قسط آئی عذاب کی. پھر جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تو ظاہر ہے کہ وہ پھر مسلمانوں کا ہی حصہ بن گئے، اور اللہ تعالیٰ نے انہی کو پھر رومن امپائر اور پرشین امپائر کے اوپر مسلط کر دیا. آپ سیدنا خالد ابن ولید کو دیکھیں، صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے، 19 سال تک نبی اسلام کی مخالفت کی، لیکن جب اسلام قبول کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے ان کو عروج عطا فرمایا. اور کہاں تک بات پہنچی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بھی میرا کلپ یوٹیوب کے اوپر ریکارڈڈ موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ نبی علیہ السلام کی 2 خصوصیات ہیں. نمبر 1، آپ کے کیس میں عذاب الہی تلوار کی شکل میں نازل ہوا، وہ صحابہ کرام کی تلوار کو کافروں پہ مسلط کیا گیا. نمبر 2، آپ کے کیس میں جو معجزہ ہے نا دعوی نبوت والا، وہ بھی ڈیفرنٹ تھا، وہ قرآن تھا. اگلے نبیوں کے معجزے فزیکل ٹینجیبل فارم میں، فزیکل فینومینا آف نیچر، قانون قدرت کو توڑنے والے ہوتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا؟ عصا ہے، پھینکا ہے، وہ اژدہا بن گیا. نبی علیہ السلام کا معجزہ یہ نہیں تھا. مردے کو زندہ کرنا آپ کا معجزہ نہیں تھا، آپ کا معجزہ کتاب، کیونکہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے. آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مردہ زندہ کرانے کی ویڈیو کو دکھا سکتا ہے؟ تو عیسائی اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو منوانا چاہیں تو کس بنیاد پہ منوا سکتے؟ کوئی بنیاد نہیں. کتاب ہے تو وہ بھی تبدیل ہوئی ہوئی ہے. یہودی اگر موسیٰ علیہ السلام کو منوانا چاہیں کس بنیاد پہ منوائیں گے؟ آج اگر موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی کسی کو مل جائے تو وہ کوئی سانپ بنا کے اسے دکھا سکتا ہے اژدہا بنا؟ نہیں. لیکن ہمارے نبی کا معجزہ قیامت تک کے لیے، کیونکہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک اس الذکر یاد دہانی والی کتاب کو ہم نے نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اسی پہ میں نے لیکچر دیا تھا، مسئلہ نمبر 85، قرآن اور قتال. ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 خصوصیات. ہمارے نبی کو 2 ایسی خصوصیات ملی ہیں، ویسے تو کئی ہیں، لیکن یہ 2 ایسی خصوصیات ہیں جو کسی اور پیغمبر کو نہیں ملی. ہمارے نبی کا معجزہ بھی مختلف ہے، اور ہمارے نبی علیہ السلام کے کیس میں کافروں پر عذاب کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی مختلف. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، تم کیسے بچو گے اگر تم کو کفر کی روش اختیار کرو گے اس دن کے عذاب سے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. یعنی قیامت کے دن کا عذاب، یعنی دنیا میں عذاب نہ بھی ہے تو آخرت کا عذاب تو آئے گا. اور اللہ تعالیٰ ہمارا ایسا یہ سخت عذاب ہے بچے بھی بوڑھے ہو جائیں غم کے مارے. وہ کہتے ہیں نا کئی لوگ جوانی میں بال سفید ہو جائے، کہتے ہیں منو غم لگ گیا، محاورتاً یہ بات بولی جا رہی ہوتی ہے نا. تو اسی چیز کو یوٹیلائز کیا جا رہا ہے کہ وہ ایسا دن ہے کہ غم کے مارے بچے بھی بوڑھے ہو جائیں عذاب میں. اور سورہ الحج کی شروع کی آیات میں ہے نا کہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے. تم اس دن دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے کو پھینک دے گی.
سب سے زیادہ محبت کا رشتہ ایک دودھ پلانے والی عورت اور اس کے بچے کا ہے، وہ بھی اس کو پھینک دے گی اپنی فکر میں، اور تم دیکھو گے کہ لوگ نشے کی حالت میں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب ایسا کڑا ہوگا کہ مدہوش لوگ نظر آ جائیں گے۔ السماء منفطر بہ، آسمان بھی پھٹ جائے گا اس ہولناک دن، یعنی قیامت کے دن۔ کان وعدہ مفعولا، یہ اللہ کا وعدہ ہے جو پورا ہو کر رہے۔ ان ھذہ تذکرہ، بے شک یہ قرآن تو ہے نصیحت، ڈر سنانے کے لیے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، بس اب جس کی مرضی وہ اللہ کا راستہ اختیار کرے، جس کی مرضی نہ کرے، یعنی جس نے خود ہی جہنم میں جانا جائے۔ یعنی آپ علیہ السلام نے زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دینی، بلکہ لوگوں نے خود ہدایت کو چوز کرنا ہے، آپ کا کام صرف دعوت ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے، چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو، خواہ نہ شکر۔ اِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ، بے شک قرآن تو ہے نصیحت والی کتاب۔ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، بس جس کی مرضی اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے۔ اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں جس کی مرضی نہ کرے خیر ہے، نہ یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔